ہمارے بابا جی سلمان رشدی نے اپنی کل ایک تصویر ریلیز کی اور ایک انہوں نے تصویر ریلیز کی تھی ایک مطلب یہ ہے کہ اسلام بھی دنیا کی باقی پٹی ہوئی آئیڈیالوجیز کی طرح ایک شخص کو مارنے کی کوشش کی، اس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی، کیونکہ خدا جو باتیں کہتا ہے وہ پرفیکٹ ہیں 100%. آپ کبھی بھی ان کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. آپ اگر اس میں چینج کریں گے تو وہ غلط ہوگا. یعنی ٹھیک ہے، پھر حضور نے فتح مکہ جب کی، ظاہری بات ہے فتح مکہ کون سی تبلیغ سے ہو رہی تھی، وہ بھی تو تلوار کے زور پہ ہوئی تھی نا. فتح مکہ جب رسول اللہ نے کی تو کیا ہوا؟ نام سچا ہے نا، تو اسے تلوار، یہ غازی علم دین کی تلوار، ممتاز قادری کی تلوار یا کسی بھی تھکے ہوئے مجاہد اسلام کی تلوار کی ضرورت نہیں، کیونکہ سچائی کو پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے بابا جی سلمان رشدی نے اپنی کل ایک تصویر ریلیز کی اور ایک انہوں نے تصویر ریلیز کی تھی ایک جو ہے ٹائم میگزین نے خود بنا کے ریلیز کی تھی بابا جی کی تصویر. اور جو ٹائم میگزین نے کی وہ دیکھ کے مجھے آیا کہ بابا، میں سمجھا کہ شاید بابا جی کی اصل تصویر ٹائم میگزین نے کی ہے ریلیز، یہ ٹائم میگزین نے ان کی تصویر لی ہوگی، مگر بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، وہ تصویر ٹائم میگزین نے خود لی نہیں تھی، بٹ اس کے اندر کچھ خود اس کے اوپر فوٹو شاپ وغیرہ کر کے بنائی تھی. مگر بابا جی نے اپنی خود بھی پھر ایک تصویر ریلیز کر دی. تو یہ ٹائم میگزین والی فوٹو ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرے میں آپ کو کچھ بلڈ بھی لگا ہوا منہ پہ دکھائی دے رہا ہے، اور ایک آنکھ کور کر دی گئی ہے. سلمان رشدی نے آئی پیچ نہیں لگایا، پر انہوں نے آنکھ کے اوپر ایک جو ہے وہ سائڈ جو اینک کی ہے اس کو بلیک کر دیا. تو جو ٹائم میگزین کو نیو یارک ٹائمز کو پتہ لگا تھا، سوری میں ٹائم میگزین کہہ رہا ہوں، نیو یارک ٹائمز کو جو پتہ لگا تھا انہوں نے اس کے مطابق ہی بنائی، مگر پھر بابا جی نے اپنی خود تصویر شیئر کر دی. ٹھیک ہے، تو وہ یہ تھی تصویر. اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ سلمان رشدی سر جو ہیں، سر سلمان رشدی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور آپ مسکراہٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کی عمر کا بھی تقاضا کہ ہی 70 پلس، تو کافی بزرگ ہیں، مگر ہی از ان گڈ ہیلتھ. اور مارنے والے نے چھریاں بھی مار دی، ایک آنکھ بھی ضائع کر دی، اور پھر بھی سر سلمان رشدی از ڈوئنگ ویری فائن. اور بات یہ ہے کہ اسلام کی کچی جس کو کہتے ہیں وہ ہو گئی ہے کہ مارنے کی فل کوشش کی، وہ بندہ گیا، اس نے اتنی چھریاں ماری، مگر ہی از اسٹل الائیو، ہی از اسٹل ککنگ، اور ہی از اسٹل اسمائلنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بھی دنیا کی باقی پٹی ہوئی آئیڈیالوجیز کی طرح ایک شخص کو مارنے کی کوشش کی، اس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی، چاہا کہ وہ مر جائے اور مارنے والا غازی بن جائے، غازی علم دین بن جائے یا ممتاز قادری بن جائے، مگر ان کی یہ خواہش نہیں پوری ہو سکی. آج سائنس کو، میڈیکل سائنس کو، اور نیو یارک میں اس سروس کو جنہوں نے سلمان رشدی کو ریسکیو کیا تھا، سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ انہوں نے اللہ کو ہرا دیا ہے، انہوں نے اسلامی شدت پسندی کو ہرا دیا ہے. سلمان رشدی اسٹل الائیو. سلمان رشدی نے کہاں اتنی پرانے وقتوں میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کو بھی اب 40 سال کا وقت ہو رہا ہے، جس کے اندر انہوں نے اسلام کی کچھ باتوں کو جو کہ ان کی اپنی تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ باتوں کو سلمان رشدی نے یہ کہا تھا، دکھایا تھا. مگر اب پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ آج بھی باز نہیں آئے. تو سلمان رشدی نے جو باتیں کہی تھی وہ سیرت کے اندر، مسلمانوں کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ قصہ کیا تھا؟ وہ سعد بن ابی سرا والا قصہ تھا. عبداللہ بن سعد بن ابی سرا جو تھا وہ کون تھا؟ وہ ایک مکے میں رہنے والا عرب تھا. رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے، وہ رسول اللہ پہ ایمان لایا اور مکے سے بھاگ کے مدینہ چلا گیا. مدینے آیا تو وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا. رسول اللہ نے اسے کاتب وحی کے طور پہ رکھ دیا کہ جو بھی وحی اترتی تھی وہ لکھتا تھا. اب جب وہ وحی لکھنے لگا تو اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ رسول اللہ جیسے، اب ایک سمپل سی بات ہے کہ میں کسی ایک آپ کو لے لیتا ہوں جو آپ بیٹھے ہیں ابھی کیمرے کے اس پار، ٹھیک ہے، میں ادھر سے ڈکٹیٹ کر رہا ہوں اور آپ لکھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر میں ڈکٹیٹ کر رہا ہوں اور آپ لکھ رہے ہیں تو آپ ایک لفظ آگے پیچھے، میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک کر دوں گا تو آپ ایک لفظ آگے پیچھے کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ٹھیک ہے, آپ میری گرامیٹیکل مسٹیکس کو کریکٹ کر سکتے ہیں, تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر فرض کریں کہ میری جگہ خدا بیٹھا ہے اور خدا ڈکٹیٹ کرا رہا ہے کچھ, تو کیا اس میں اس بات کی گنجائش ہوگی کہ آپ اس کو کریکٹ کر سکیں, کہ خدا کی گرامیٹیکل مسٹیکس آپ کریکٹ کر سکیں؟ خدا کہے رحمان الرحیم لکھو, وہاں پہ جو ہے آپ لکھ دیں جبار اور قدیر لکھ دیں, ایسے تو نہیں ہوگا نا. خدا تو جو کہنا چاہ رہا ہے, میں تو انسان ہوں, غلطی کرتا ہوں اپنی بات میں, میری غلطی کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں, مگر کیا آپ خدا کی غلطی کو کریکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ خدا کی غلطی کو کریکٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ خدا جو باتیں کہتا ہے وہ پرفیکٹ ہیں 100%. آپ کبھی بھی ان کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. آپ اگر اس میں چینج کریں گے تو وہ غلط ہوگا. یعنی آپ ایک بات کریں, ایک ٹیچر ہے انگلش لٹریچر میں یا اردو لٹریچر میں یا ہندی لٹریچر میں, وہ اس کے پاس وہ پی ایچ ڈی ہے, دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی ہے وہ. اگر وہ بندہ آپ کو ڈکٹیٹ کراتا ہے اور آپ اس میں سے غلطیاں نکال کے ٹھیک کر رہے ہیں, تو زیادہ امکان یا زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ جو اس نے باتیں ٹھیک بتائی ہیں آپ ان کو غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ باتیں وہ ٹھیک لکھوا رہا ہے, آپ اسے غلط کر رہے ہیں, کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے, آپ اسے غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتھارٹی ہی جو کہ انگلش لینگویج کی اتھارٹی ہے, آپ اس کو کریکٹ کر رہے ہیں, تو آپ غلط کر رہے ہیں چیزیں. مگر مسئلہ کیا ہوا کہ رسول اللہ جب وہی بولتے تھے, اب وہی رسول اللہ پہ اتر ایسا کر کے اتر رہی ہے رسول اللہ پہ وہی, ٹھیک ہے, اور گھنٹیاں کانوں میں بج رہی ہیں اور وہی اترتی آ رہی ہے. وہی اترنے کے بعد رسول اللہ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو کہا, جی قُلْ اللہ احد اللہ صمد لکھ. اس نے کہا, اس نے لکھا قُلْ اللہ احد اللہ صمد, بانڈ لکھ دیا اس نے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو اب بات تو غلط ہو گئی نا, اور اس نے رسول اللہ کو بتا دیا کہ میں نے اللہ صمد نہیں لکھا, اللہ صمد بانڈ لکھ دیا. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اٹس آل دا سیم, کوئی بات نہیں, صحیح ہے بالکل. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ جو وہی اوپر سے اتار رہا تھا, کیا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی باتیں بالکل صحیح لکھی جائیں؟ اور کیا رسول اللہ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ باتیں 100% صحیح لکھی جائیں؟ بھائی ایسے ہونا چاہیے تھا کہ جو ورڈ رسول اللہ کے منہ سے نکلا, اگر وہ نہیں لکھتا کاتب, تو رسول اللہ نے تو ایسی کی تیسی اس کی گردن اڑوا سکتے تھے کہ تو قرآن بدل رہا ہے. مگر رسول اللہ تو مان جاتے تھے کہ ہاں تبدیلی کر دو تو کر دو, جو مرضی کر دو. ٹھیک ہے, تو اس بات سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نے یہ سوچا کہ بھائی یہ اگر سچا نبی ہے تو یہ تو خدا کے خلاف چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس نے سوچا کہ اس بندے کو پرواہ کیوں نہیں ہے کہ میں کچھ بھی بدل دیتا ہوں. تو پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ جو بندہ ہے نا, یہ ایسا ہی ڈرامہ ہے, اس کو پتا کہ اس کے ورڈز کی کوئی ویلیو نہیں ہے, میں کچھ بھی لکھ لوں سب ٹھیک ہوگا. تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ جھوٹا نبی. وہ مرتد ہو گیا اور وہ بھاگ کے مکے واپس چلا گیا. مکے جا کے اس نے بتایا لوگوں کو کہ بھائی یہ تو جھوٹا نبی ہے. ٹھیک ہے, پھر حضور نے فتح مکہ جب کی, ظاہری بات ہے فتح مکہ کون سی تبلیغ سے ہو رہی تھی, وہ بھی تو تلوار کے زور پہ ہوئی تھی نا. فتح مکہ جب رسول اللہ نے کی تو کیا ہوا کہ 6 لوگوں کے نام دیے کہ ان کی گردن اگر یہ کعبے کے غلافوں کے ساتھ بھی لپٹے ہوں, یعنی کعبے کے غلافوں کے ساتھ جا کے لپٹے ہوں, یعنی حرم کعبہ کے غلافوں کے ساتھ اگر جا کے کوئی بندہ لپٹ جاتا تھا نا, تو لوگ اسے قتل نہیں کرتے تھے, اسے معاف کر دیتے تھے. تو رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ کوئی کعبے کے غلافوں کے ساتھ بھی ان میں سے لپٹا ہو تو اسے قتل کر دو. بلکہ ایک بندہ ان میں سے کعبے کے غلافوں کے ساتھ لپٹا بھی تھا تو اسے قتل کروا دیا. مگر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کیونکہ عثمان کا کزن تھا, تو عثمان نے اس کا جو مکے والا گھر تھا اسے وہاں پہ چھپا لیا. اور ظاہر بات ہے عثمان تو جس طرح جہانگیر ترین عمران خان کا اے ٹی ایم ہے, اس طرح حضرت عثمان جو تھے وہ رسول اللہ کے اے ٹی ایم تھے. تو حضرت عثمان کی سے رسول اللہ تھوڑے دبتے بھی تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے پیسہ پوہا کافی تھا اور بیٹیاں بھی دی ہوئی تھی. حضرت عثمان کو, حضرت علی کو 1 بیٹی دی, حضرت عثمان کو 2 دی. ایک مر گئی پہلے تو پھر دوبارہ دوسری سے کروائی اس کی شادی. ٹھیک ہے, تو اب حضرت عثمان اے ٹی ایم رضی تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اس کو نکالا اور رسول اللہ ایک جگہ بیٹھے تھے. فتح مکہ کے بعد سب چیزیں ایڈجسٹ ہو رہی تھی, ڈیسائیڈ ہو رہا تھا مکہ کون ہینڈل کرے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. حضرت عثمان نے لایا اسے اپنی حفاظت کے اندر لا کے رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا. رسول اللہ کے سامنے کھڑا کیا تو رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں. رسول اللہ نے ادھر منہ کر لیا, وہ آ کے ادھر کھڑا ہو گیا, پھر کہا توبہ قبول فرمائیں, رسول اللہ نے ادھر منہ کر لیا. ٹھیک ہے, پھر وہ ادھر سے ادھر چلا گیا, پھر رسول اللہ نے کیا, تو آخر پر رسول اللہ کو اس کی توبہ یا اس کی بیعت
اس ہاتھ پہ توبہ قبول فرما کے بیعت ہاتھ پہ کرنی پڑی، اور وہ بندہ بعد میں مسلمان کی ہی موت مرا، مگر رسول اللہ نے یہ کہا کہ یار صحابیوں کو کہا تم لوگوں کو شرم نہ آئی کہ میں نے کہا ہوا تھا کہ اسے قتل کرو اور یہ کھڑا تھا سامنے اور تم لوگوں نے اسے قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کہانی تھی جو لکھی تھی تھوڑے سے کامیکل انداز میں سلمان رشدی نے. میں نے اسٹینک ورسز پڑھنے کی کوشش کی تھی، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، شاید 10-12 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا. مجھے بہت بور لگی تھی، کوئی اچھی کتاب نہیں تھی. مگر دوسری اس میں 3 کہانیاں، ایک یہ والی کہانی ہے، پھر تیسری کہانی ایک ایرانی مولوی کی ہے جو کہ بیسیکلی خمینی کا مذاق اڑایا تھا سلمان رشدی نے. اصل میں جو خمینی کا مذاق اڑایا تھا سلمان رشدی نے، بک کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا خمینی نے، وہ اس مذاق کی وجہ سے دیا تھا کیونکہ اس میں ایک کیریکٹر اس نے خمینی کے سے ملتا جلتا بنایا تھا اور اس کیریکٹر کی اس نے بہت درگت بنائی تھی سلمان رشدی نے. تو فتویٰ اصل میں اس کیریکٹر کی وجہ سے دیا گیا تھا، حضرت محمد کی گستاخی کی وجہ سے فتویٰ نہیں دیا گیا تھا، ورنہ ایسی کتابیں اور بھی دنیا میں لکھی گئی. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا پھر کہ فتویٰ نکل آیا. جب فتویٰ نکلا تو پہلی پابندی ایران نے لگائی تھی، دوسری پابندی انڈیا نے لگا دی، انڈیا کے بعد پھر پاکستان اور پتہ نہیں کون اور، کیونکہ سلمان رشدی کا تعلق انڈیا سے تھا اور انڈینز نے مظاہرے شروع کر دیے. جب انڈین نے مظاہرے شروع کیے تو اس کے بعد پھر پاکستان میں بھی کام شروع ہو گیا اور ساری طرف سے یہ کام شروع ہو گیا. جو انہوں نے فتویٰ نکالا ہوا تھا سلمان رشدی کے خلاف، وہ فتوے کی وجہ سے سلمان رشدی کو بہت دھمکیاں ملی اور آخرکار سلمان رشدی کو پروٹیکٹڈ سٹیٹس ملا امریکہ میں، امریکن سٹیزن ہے وہ، اور یہ ساری چیزیں ہوئی. اور بالآخر کوئی 35-36 سال بعد آ کے ایک بندے نے سلمان رشدی کو چھریاں ماری اس کے اوپر کہ سلمان رشدی نے وہ کتاب لکھی تھی. تو یہ چیزیں ہیں، یہ باتیں دیکھ کے ہم لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ سیف نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہوتی ہیں. اب ان باتوں کو کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ سچائی کو نا کسی کی تلوار کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی. سچائی ہوتی ہے. اگر اسلام سچا ہے نا تو اسے تلوار، یہ غازی علم دین کی تلوار، ممتاز قادری کی تلوار یا کسی بھی تھکے ہوئے مجاہد اسلام کی تلوار کی ضرورت نہیں، کیونکہ سچائی کو پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. سچائی آپ دوبارہ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں، سچائی کو آپ خود ہی فائنڈ کر سکتے ہیں. سلمان رشدی نے جو اسلام پہ ایک کرٹیک کی تھی وہ بھی بہت چھوٹی سی تھی، اور وہ کوئی سلمان رشدی کی بہت اچھی کتاب بھی نہیں ہے. سلمان رشدی نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں اس کے علاوہ، مگر یہ کوئی سلمان رشدی کی بہترین کتاب نہیں ہے، مگر یہ بہت زیادہ بکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی جب سلمان رشدی کو چھری ماری گئی تھی اس کے بعد ایمیزون میں ٹاپ سیلنگ بک جو تھی وہ دی اسٹینک ورسز بن گئی تھی. اتنی بکی ہے وہ کتاب اس کے بعد جب سلمان رشدی کو مارا گیا کہ اس کے بعد تو بس ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا. نمبر 1 بیسٹ سیلر اگلے دن تھی ایمیزون کے اوپر، اور ہر بک شاپ نے پھر آرڈر کی ہیں اور ہر جگہ سے سیل آؤٹ ہوئی ہے کتاب. تو کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے اگر یہ ضد بنائی ہے کہ وہ لوگوں کو ماریں گے، تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے بھی یہ ضد بنائی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی اسلام کا ایسی کی تیسی کریں گے، اور وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو سلمان رشدی آج ٹھیک ہے، اور جو کتاب اس نے، دیکھیں آپ ایک جنگی کمانڈر ہے نا، وہ اسلام سے لڑ رہا ہے تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں، مگر ایک رائٹر نے جس نے کتاب لکھی ہے آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ کتاب تو پھر بھی نہیں مرے گی نا، کتاب تو نہیں مرے گی. سلمان رشدی کی کتاب تو اپنی جگہ دنیا میں قائم ہے، آپ کیسے اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ آپ نہیں ہٹا سکتے اس کو، وہ اپنی جگہ پہ ہی رہے گی. سلمان رشدی کو اگر یہ مار بھی دیں تو پرابلم سالو نہیں ہوتا، پرابلم اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے پھر بھی. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے. تو اسلام کو اگر اس کے جواب دینے ہیں تو کتاب کے جواب دیں. چھریاں مار کے بندے کو مارنے سے کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، یہ بات ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.